آپ گھر میں دیکھیں گے تو بچھا نکلتا ہے، چوکی ہٹائیں گے تو بچھا نکلتا ہے، اس بچھے کو جو بھی دیکھتا ہے جوتا چپل سے مارتا ہے۔ گلستاں میں اس کا راز لکھا ہے، اس بچھو نے کاٹا نہیں ہے پھر بھی بچہ بھی اس کو جوتے سے مارتا ہے، بوڑھا بھی جوتے سے مارتا ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ جب وہ بچھو اپنی ماں کے پیٹ میں تھا اس کی ماں نے اس کو سنبھالے رکھا، جب وہ بڑا ہو گیا تو اپنی ماں کے پیٹ کو پھاڑ کر کے وہ باہر نکل گیا، ماں کے اوپر اس نے ظلم کیا، بچپن میں جس ماں نے اس کو سنبھالا اس پر اس نے ستم کیا، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کو کوئی بھی دیکھتا ہے جوتے سے خبر لیتا ہے۔ 3 طرح کے بیٹے ہوتے ہیں، ایک بیٹے کا نام ہے پوت، دوسرے بیٹے کا نام ہے سپوت، تیسرے بیٹے کا نام ہے کپوت۔ قبولیت کی گھڑی ہے، اس کو دھیان سے سنیے گا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو ہونہار بیٹا عطا فرمائے۔ ایک بیٹا ہے جو پوت ہے، ماں باپ نے دولت بنایا، اس کو بچا کر کے رکھا، بڑھا نہیں سکا، یہ بیٹا پوت ہے۔ دوسرا بیٹا سپوت ہے، ماں باپ نے جو دولت بنائی اس کو بچایا بھی اور اس کو بڑھایا بھی، یہ سب سے ہونہار بیٹا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں ایسا ہونہار بیٹا سب کو اللہ عطا فرمائے۔ تیسرا بیٹا ہے جس کا نام ہے کپوت۔ کپوت کون بیٹا ہے؟ قبولیت کی گھڑی میں پناہ مانگیے، یہ نالائق بیٹا ہے، ماں باپ کی دولت تو بچا نہیں سکا، ماں باپ کی دولت کو بڑھا نہیں سکا، ماں باپ کی دولت کو دارو میں، جوا میں، شراب میں برباد کر بیٹھا۔ قبولیت کی گھڑی ہے، دعا کرتا ہوں اللہ ایسے نالائق بیٹے سے آپ کی حفاظت فرمائے۔ ماں باپ محبت سے اپنے بچے کو پالتے ہیں، لیکن جب بچہ جوان ہوتا ہے تو ماں کو بھی ڈانٹتا ہے، باپ کو بھی ڈانٹتا ہے، باپ کو بھی دھکا مارتا ہے، ماں کو بھی دھکا مارتا ہے، بڑے پیار سے پالا پوسا، لیکن جوان ہوا ماں باپ کے ساتھ سختی کرتا ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ اپنے بچپن کو بھول گیا، کتنی محبت سے باپ نے پالا، اپنی جوانی کھلا دی، کتنی محبت سے ماں نے پالا، کچے میں سو گئی سوکھے میں سلایا، اپنے بچپن کو بھول گیا ہے، اس لیے ماں باپ کے ساتھ سختی کر رہا ہے۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بالکل تیار ماشاءاللہ۔ بہن سے زیادہ سالی پر مہربان ہوں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دھیان سے سنیے گا، چاہے رنگ پورا ہو چاہے مرگنج ہو، جس لڑکی کی شادی ہوتی ہے وہ جب سسرال جاتی ہے تو پہلی مرتبہ جلدی آ جاتی ہے، چاہے 1 دن میں آ جائے، چاہے 2 دن میں آ جائے، چاہے 3 دن میں آ جائے، چاہے یہ ڈکیتا ہو، چاہے یہ مرگنج ہو، چاہے یہ زنمری جو بیٹھا ہوا ہے بڑھاڑا کوٹھی کا یہ ہو، چاہے مرگنج کے لوگ ہوں، کہیں کے لوگ ہیں، رواج یہ ہے کہ لڑکی کی شادی ہوئی، میکے سے سسرال گئی، 1 دن میں آ گئی، 2 دن میں آ گئی، 3 دن میں آ گئی، لیکن اب ہوتا کیا ہے یہ سن کر کے آپ کو حیرت ہوگی۔ جب پہلی مرتبہ لڑکی آتی ہے سسرال سے میکے، محلے کی ساری عورت گھیر لیتی ہے، سوال جواب ہوتا ہے، بیٹی سسرال سے آ رہی ہو، سسرال کیسی تھی؟ تو لڑکی کہتی سبحان اللہ۔ دوسرا سوال ہوتا ہے کہ سسر کیسے تھے؟ تو لڑکی کہتی ماشاء اللہ۔ تیسرا سوال ہوتا ہے کہ شوہر کیسے تھے؟ تو لڑکی کہتی الحمدللہ۔ اب ایک عورت کہتی ہے یہ سب فالتو سوال ہے، اصل سوال کا جواب دو، تمہاری ساس کیسی تھی؟ تو کہتی استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، جلے تو جلال تو اس بلا کو ٹال تو۔ ماں کو سمجھ میں آ گیا میری بیٹی کو سب پسند ہے، ساس پسند نہیں ہے، تو ماں نے کہا بیٹی تمہارے جواب سے مجھ کو دکھ ہوا، یہ بتاؤ پہلی مرتبہ جو سسرال گئی تھی کون لے کر کے گئی؟ کہا ساس آئی تھی، 100 لڑکی میں ہم کو پسند کیا، 99 کو چھانٹا اور مجھ کو اپنے بیٹے کی بہو بنا کر کے میکے سے سسرال لے آئی۔ اب ماں نے موقع کا چوکا مارا کہ بیٹی یہ ساس کا ہی احسان ہے اتنی اچھی سسرال مل گئی، یہ ساس کا ہی احسان ہے اتنے اچھے شوہر مل گئے، یہ ساس کا ہی احسان ہے اتنی اچھی سسرال مل گئی۔ بیٹی ساس بلا اور مصیبت نہیں ہوتی،
کبھی ماں ہوتی ہے کبھی ماں سے بڑھ کر ہوتی ہے. ہاتھ اٹھائیے, وعدہ کیجئے بیٹی کی طرفداری میں داماد سیدھا جیل جائے گا. ہاتھ اٹھا دیجئے, انشاءاللہ 2-4 آدمی بالکل صحیح جا رہا ہے.